نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانبیاء ذکر چلا تھا پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پر ان کو آگ میں جب پھینکا گیا تھا تو پھر آگ کا کیا معاملہ ہوا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا، سلامتی بن جا، ٹھیک ہے، کس پر؟ ابراہیم پر۔ جتنی بڑی قربانی کا ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بڑی نشانی اپنی دکھا دی۔ اصحاب کہف کو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ساری دنیا چھوڑ دی اللہ کی خاطر، جو ان کے سرکمسٹانسز تھے۔ عام طور پہ دنیا لوگوں کو چھوڑتی ہے نا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور دنیا ان سے آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف ان لوگوں میں سے تھے کہ دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور وہ دنیا سے فرار اختیار کر رہے تھے، اس لیے کہ دنیا ان کو اللہ سے روک رہی تھی۔ وہ دنیا ایسی بنی ہوئی تھی اس وقت۔ تو جب اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، اللہ نے سورج کو ان کا ساتھی بنا دیا تھا۔ اللہ قدرت کو، نیچر کو ولی بنا دیتا ہے اپنے ولیوں کا، اور یہ اولیاء کے بھی ولی تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کیا ایمان تھا۔ وہ رشدہ کے حساب سے ہم نے بات کی تھی، رشدہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی رشد عطا کی تھی۔ کیا ایمان کی دہکتی بھٹی ہوں گے وہ، کیا یقین تھا ان کے اندر۔ اور ہمیں تو بعد میں پتہ چلا، ابھی تو صرف آگ میں کودے ہیں، یہ تو وہ ابراہیم ہیں کہ جو اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کو تیار ہو گئے تھے۔ بھائی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالا تھا انہوں نے، تو سورہ صافات میں وہ بھی ذکر آ جائے گا۔ یہ تھے۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو جتنا ایمان مضبوط، پختہ، اعلیٰ، اتنا اللہ تعالیٰ قدرت کو بھی ساتھی بنا دیتا ہے۔ جو اپنی جذبات قربان کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل توڑواتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ ان کے لیے اپنے قوانین قدرت بھی بریک کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ اچھا اب تو میں نے آگ میں جلانے کی صفت ڈال دی، اب تو یہ جلائے گی ہی جلائے گی، اب میں کیا کروں، اب تو ابراہیم کو جلا رہے ہیں۔ تو ایسا معطل، نعوذ باللہ، بے بس خدا کوئی خدا ہوتا ہے؟ نہیں، آگ مخلوق ہے، جو اللہ حکم دے گا وہ کرے گی۔ اللہ آگ کے آگے بے بس نہیں ہے، آگ اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ ہر وقت آگ کو ٹھنڈا نہیں کرتا، لیکن جو حکم اللہ تعالیٰ آگ کو دیتا ہے، اللہ وہی، اللہ کا کہنا وہ مانتی ہے۔ بعض لوگوں کو چونکہ معجزوں پر یقین نہیں، جو کہ اچھا یہ کون لوگ ہیں جو معجزوں کو نہیں مانتے؟ اوور ریشنل۔ آپ کو یاد، ہم جگہ جگہ اوور ریشنالٹی کے ہم خطروں کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔ اوور سائنٹیفک، اوور ریشنل، اوور اس طرح سے یعنی کہ لاجیکل ہونا، یہ بھی بعض دفعہ گمراہی کا شکار کر دیتا ہے انسان کو۔ تو کچھ لوگ جو بہت زیادہ ریشنل ہو کے، لاجیکل ہو کے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ معجزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ وہ سائنس کو خدا سمجھتے ہیں کہ سائنسی قوانین جو ہیں یہ irrevocable، unbreakable ہیں، اٹل ہیں اپنی جگہ، ان کے اندر تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں ہاں نہیں ہوتی، وہ قانون ہی کیا قانون ہوا جو ہر وقت بدلتا رہے، کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ کھانا پکانے کھڑی ہوئی اور آگ نے کہا میں تو ٹھنڈی ہو رہی ہوں، لو جی پک چکا کھانا۔ ایسے تھوڑی کوئی ہوتا ہے، روزمرہ نہیں ہوتا۔ تبھی معجزے کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عقل کو عاجز کر دے۔ عقل اس کا کوئی ریشنل، لاجیکل، سائنٹیفک ایکسپلینیشن پیش ہی نہیں کر سکتی۔ کیسے ٹھنڈی ہو گئی آگ؟ دیر از نو ریزن، نو ایکسپلینیشن فار اٹ، ایکسیپٹ یہ کہے کہ خالق نے کہا تھا، اللہ نے کیا تھا یہ۔ تو جو لوگ معجزوں کو نہیں مانتے وہ ان کی تعویل کرتے ہیں، اور اس کی تعویل یا نارو کونی بردن و سلامن کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے غصے کی آگ ٹھنڈی کر دی اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ اتنی بلا وجہ دور دراز کی تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن معموں کی کتاب بن کے نازل نہیں ہوا،
قرآن ہدایت کی کتاب بن کر آیا ہے، سیدھی بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ قلنا، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس سے کہا؟ یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن و سلامن۔ تو یہ پڑھ کر کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اب اس کی بلا وجہ تعویلات کرنے کی کیا ضرورت ہے، صرف اس لیے کہ سائنٹیفک لاز اپلائی نہیں ہو رہے؟ تو یہ چیز، یہ مومن یہ کام نہیں کرتا۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات اس کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے آگ سے کیا کہا تھا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ورنہ اللہ اگر یہ حکم دیتا کہ یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ مخلوق تھی نا، تو وہ ساری دنیا کے چولہے ٹھنڈے پڑ جاتے، ساری دنیا کی آگ بجھ جاتی اور وہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ نہیں، اللہ نے کہا صرف ابراہیم کے اوپر اسپیسیفک، اور سلامتی بن جا۔ تو ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس میں سے نکل آئے۔ اور یہ بھی روایات میں بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ معمولی آگ نہیں تھی، بڑا الاؤ جلایا تھا، ہفتوں تیاری کری تھی انہوں نے۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے۔ اچھا، یہ جو آتا ہے نا، وہ ارادو بہی کیدن، انہوں نے چال چلنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے چھپ کر یہ کام کیا تھا، یعنی کہ یہ کھلے میدان میں الاؤ نہیں روشن کیا تھا۔ یہ کوئی جو ان کا مندر وغیرہ تھا، اس کے کسی بڑے سے کو ہال وغیرہ میں، یا آپ کو پتہ ہے انکلوژر جیسے ہوتے ہیں، وہاں کہیں اس آگ کو جلانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس لیے کہ قید تو چھپی ہوئی سازش کو کہتے ہیں نا، خفیہ سازش کو قید کہتے ہیں، چال۔ اگر تو یہ کھلم کھلا پبلکلی یہ کام ہو رہا ہوتا تو اس کو قید تو نہیں کہا جانا چاہیے تھا۔ تو اس لفظ کی وجہ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے چھپ کر یہ کام کیا تھا انہوں نے، اور پھر دھوکے سے ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے تھے وہاں تک، واللہ عالم۔ اور جب ایک دفعہ ان کو ٹریپ کر لیا وہاں پر، تو پھر وہ سارا معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور مختلف جو روایات ہم کو ملتی ہیں وہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال چاہے وہ چھپی ہوئی کوئی تدبیر تھی یا کھلی تھی، جو بھی تھی، جو بھی ارادہ انہوں نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو سب سے زیادہ ناکام بنا دیا، کوئی چال ان کی کامیاب نہ ہوئی۔ اور اللہ نے کیا معاملہ کیا اس قوم کے ساتھ، یہ ہمیں اور تو کہیں اس کا ذکر ملتا نہیں قرآن کے اندر، لیکن سورہ حج میں ہم پڑھیں گے، ہمیں اشارہ سا ملتا ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا ان میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی شامل ہے۔ کیسے عذاب آیا، کیا آیا، کوئی تفصیلات ہم کو نہیں ملتی، ایک اشارہ ہے جو کہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نجات دی کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو۔ تو یہ دونوں کون تھے؟ ہم اثر، یہ آپس میں ریلیٹڈ تھے، کہتے ہیں چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، واللہ عالم، کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نیفیو تھے، بھتیجے تھے۔ کہاں نجات دی؟ الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس سرزمین کی طرف نکال کر ان کو لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام کی سرزمین۔ جب بھی برکت والی سرزمین کا ذکر آتا ہے، شام کی سرزمین کا ذکر ہوتا ہے، اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کنعان میں رہے، جبکہ لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ کے بستیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یعقوب اس سے مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر وطن، گھر بار، دوست، خاندان، رشتے سب چھوڑ دیے، صرف اللہ کی خاطر،
سچے مجاہد فی سبیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کیا. چھوڑتے ہوئے کا دل ٹوٹا ہوگا یا نہیں ٹوٹا ہوگا؟ رونا آیا ہوگا یا نہیں رونا آیا ہوگا؟ آیا ہوگا یقیناً. لیکن جذبات کی قربانی بہت مشکل قربانی ہے، اور سب سے مشکل جہاد محبت کا جہاد ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دشمن سے جنگ کرنا، دشمن سے جہاد کرنا. دشمن تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ صحیح کہا آپ نے، شاباش. فہم وہی سوال آنا چاہیے کہ دشمن اچھا لگتا ہے کہ برا. تو دشمن سے جہاد کرنا، اس سے لڑنا کون سا مشکل ہے؟ ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. لیکن جن سے محبتیں ہیں ان سے جہاد کرنا، یہ جو محبتوں کا جہاد ہے نا، یہ مشکل ترین جہاد ہے، مشکل ترین. اچھے اچھے اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں، اچھے اچھے. اور کوئی فلائنگ کلر سے اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہمارے ابو. ملت ابیکم ابراہیم. ہم آل ابراہیم نہیں، لیکن ملت ابراہیم تو ہے نا. ساری محبتیں قربان کر دیں اللہ کے لیے. تو ڈپ تو آیا ہوگا جذباتی طور پہ، بہت دل دکھا ہوگا، بہت تنہائی کا احساس ہوا ہوگا، لگتا. اور واقعی واحد ہوں گے ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا میں، وہ ان کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام. امیجن کریں ساری دنیا ایک طرف، یہ تین ایک طرف، اور ان کی بھی جو سربراہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام. تو تھوڑی دیر کے لیے تو تنہائی اور غم اور اداسی اور افسوس، یعنی کہ کیوں نہیں انہوں نے بات مانی. چھوڑنے کا افسوس نہیں کہ کاش کہ یہ بات مان لیتے، ان کے حال پہ افسوس. تو وہ تو ہوا، لیکن اس کے بعد عروج دیکھیں. نافرمان لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے نہایت پاکیزہ اور اللہ کی فرما بردار اولاد عطا کر دی. اور ہم جانتے ہیں کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. اولاد کی محبت میں انسان ماں باپ کو بھول جاتا ہے پیچھے. اور یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے انسان کا معاملہ رکھا ہے. جو رشتے جن کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں وہ تو اس وقت بہت اہم ہوتے ہیں. بچے کی ساری کائنات، ساری دنیا اس کے والدین ہوتے ہیں. اس کے بعد جوں جوں وہ انسان بڑا ہوتا ہے اور نئے رشتے قائم ہونا شروع ہوتے ہیں. ہر نیا رشتہ، جیسے کہ شوہر بیوی، اس کے بعد اولاد، ہر نیا رشتہ وہ پرانے رشتوں کے اوپر بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شوہر بہت پیارا لگتا ہے، بیوی بہت پیاری لگتی ہے ماں باپ کے مقابلے میں. ماں باپ کی تو فرما برداری کرتے ہیں، لیکن وہ دل والی جو محبت ہے، جو جذبات کا انوالومنٹ ہوتا ہے، وہ تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اولاد تو پھر سب سے بازی لے جاتی ہے، سب سے آگے نکل جاتی ہے. تبھی قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اپنی بیویوں یا اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرو. عاشروہن بالمعروف تو پڑھا ہم نے ڈیفینیٹ، لیکن احسان کا لفظ نہیں آتا. وہ تو نیچرلی کرتا ہے، اس سے تو بچانا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. وہ تو یہ کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو قرآن کے اندر کہ تمہارے دشمن ہے تمہارے بیوی بچوں میں سے، ذرا بچ کے رہنا. ایسا نہ ہو ان کی محبت تم کو گناہوں کے اندر ڈال دے. اور پھر والدین کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ وبالوالدین احسانا، اسی کی ٹینڈنسی ہے نا ان کو بھولنے کی. تو یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ رشتے تو چھوڑے، اس وقت اولاد نہیں تھی، لیکن آگے جب اللہ نے اولاد دی تو غم تو مٹا ہوگا نا. اچھے اچھے بھول جاتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں محبتوں کو. پھر ہمیں ایک فرض کے طور پہ ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں، والدین کا بھی میرے اوپر، میرے جذبات پہ، میرے وقت پہ، میرے مال پر ان کا بھی حق ہے. تو اللہ نے بہترین سے بہترین نعم البدل ان کو عطا کیا. اور اسماعیل کو تو دعا کی قبولیت کے سلسلے میں عطا کیا. اور پھر اسحاق و یعقوب بن مانگے مزید دے دیے اللہ تعالیٰ نے. نہ صرف یہ بلکہ نبوت کا سلسلہ ابراہیم ہی کی نسل کے ساتھ مخصوص ہو گیا. اور کسی کی نسل سے، نوح علیہ السلام کے تو بہت سارے بچے تھے، حام سام یافس. تو پہلے آدم علیہ السلام کی نسل چلی، اس کے بعد نبوت نوح علیہ السلام کی نسل میں رہی، اور پھر نوح علیہ السلام کی نسل میں سے صرف ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر آ گئی، بس کہیں اور نہیں گئی. کتنے انبیاء آئے جنہوں نے پوری پوری امتوں کی رہنمائی کری. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی توقعات پوری کریں، بلکہ توقعات سے بڑھ کر نوازا.
جب وہ ہجرت کر رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھ کو صالحین عطا کر، صالحین میں سے عطا کر، یعنی نیک اولاد کی دعا کی تھی، وہ بھی قبول کری اور اس سے بڑھ کر نافلتاً ایکسٹرا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم تو انہی چند ناموں کو جانتے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق، یہی دو مشہور ہیں نا بیٹے، لیکن یہ دو مشہور بیٹے تو ہیں، ایک ہاجر سے ایک سارہ سے، اس کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں اور ان سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. 5 بیٹے اور بھی تھے، ایک قطورہ ان کی بیوی تھی، بنو قطورہ کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، واللہ عالم اور کتنے تھے. اتنا پتا ہے کہ نبوت انہی کے ساتھ مخصوص ہو گئی. خود بھی شاید ابراہیم علیہ السلام نے نہ سوچا ہوگا کہ میری نسل کہاں تک پھیلے گی اور کیا صدقہ جاریہ میرے لیے بنے گا. اور سارے انبیاء تعلیمات ان کی سیم، بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، فساد ختم کرنے آئے تھے، عقیدہ عمل درست کرنے آئے تھے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکم اور علم دیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بہت بری فاسق قوم تھی. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے تھا. حکمت کے حکم کے کئی مطلب کیے گئے ہیں، یعنی حکم یعنی قوت فیصلہ، حکمت اللہ نے ان کو دی، اور علم یعنی علم الوحی، علم نبوت، تبلیغ کرنے کا علم، طریقہ سلیقہ اللہ نے سکھایا. تنوین آئی ہے دونوں کے اوپر، حکمن و علمن، تو اس سے حکم اور علم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. کتنی حکمت تھی لوط علیہ السلام میں، کتنی وزڈم تھی، کتنا حلم تھا، علم تھا، ٹھہراؤ تھا، کتنے ذہین تھے. تمام انبیاء جینیس لیول کے ہوا کرتے تھے، سارے انبیاء جینیس لیول کے ہوتے تھے. اور امیجن کریں اس جینیس لیول کے ساتھ وہی ان پر جب آ جایا کرتی تھی تو نور علی نور، نور فطرت، نور عقل، نور وحی سب کمبائن ہو جاتا تھا. کیا ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہوں گے، کیا علم کی اور یقین کی بھٹی ہوتے ہوں گے کہ انسان بیٹھے تو ان سے امبائب کر لے، ان سے لے لے، ہدایت لے لے، یقین لے لے، ایمان ان سے لے لے. ایسے ہوتے تھے. سارے علم، ساری حکمت، سارے بہترین فیصلوں کے خوبیوں کے باوجود لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گناہوں کی دلدل سے نہ نکال پائے. not even one. یہ سورہ ذاریات میں انشاءاللہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک گھر بھی مسلمانوں کا نہیں پایا، not even one. ہم کہتے ہیں نا آج کل لوگوں کو بتانے کا طریقہ ہی اتنا خراب ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں. تو بتانے والے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بتانے والی کی زبان پر ہدایت کا دار و مدار ہوتا، تمام رسولوں کے پیغام کو سننے کے بعد ساری قومی ایمان لے آتی. اگر ہم تو سارا دار و مدار بتانے والے پہ رکھ دیتے ہیں نا، اس نے اتنی اچھی طرح بتایا کہ ہم ایمان لے آئے، اس نے اتنی بری طرح بتایا کہ ہم نے بات نہیں مانی. بھائی بتانے والے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہدایت کا سارا دار و مدار سننے والے کے کانوں کے اوپر ہے کہ تم نے سنا کس طرح سے. واسمعوا، اسی لیے تو آتا ہے سنو، غور سے سنو. سمعنا، ہم نے سنا، اور واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. یہ تو سننے والے کان ہیں. بتانے والے تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، کوئی سختی سے بتاتے ہیں، کوئی نرمی سے بتاتے ہیں، کوئی ڈانٹ کے بتاتے ہیں، کوئی سمجھا کے بتاتے ہیں. یہ تو ویرائٹی ہے مبلغوں کی. اصل تو فیصلہ میرے کان کریں گے نا. یہ فن وفی سمعی نورا، اگر کانوں کے اندر نور ہے تو دل میں اترے گا، ورنہ کوئی حجاب آ جائے گا بیچ میں، نہیں بات سمجھ آئے گی. تو لہٰذا ہم اوور ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں بتانے والے کو، اوور رسپانسبل نہ بنائیں بتانے والے کو کہ یہ مولوی ایسے کہتے ہیں، یہ ملا ایسے کرتے ہیں. ضرور حکمت سے بتانا چاہیے، وہ تو اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا. علم اور حکمت کے نور کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دیٹس اے گیون. یہ تو پری ریکویزٹ ہے تبلیغ کی کہ حکمت ہو اور علم ہو. جاہل ہیں وہ تبلیغ نہ کریں.
اور جاہل کون ہوتے ہیں؟ علم نہیں ہوتا اور جذبات پہ قابو نہیں ہوتا ان کو. اگر غصہ بہت آتا ہے پلیز تبلیغ نہیں کریں. اگر اوور ایموشنل ہے، رونا بہت آتا ہے، تبلیغ مت کریں. ہر بات پہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں بے حد سینسیٹیو ہیں، تو بھائی رہنے دیں تبلیغ کو، مت آئیں اس راستے کے اوپر. یہ تو کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو بہت کانٹوں بھرا راستہ ہے. یہاں تو اچھے اچھے رو دیے یہاں پر، اور جن کو پہلے رونے کی عادت ہوتی ہے وہ تو اللہ جانے کیا حال ہوگا ان کا. تو نروس بریک ڈاؤن اگر ہو جاتا ہے بات بات پہ تو پھر رہنے دیں. یہ تو بہت مضبوط اعصاب والے لوگوں کا راستہ ہے. فی عصبی نورن، لحمی نورن، دمی نورن، شعری نورن، بشری نورن والے لوگوں کا راستہ ہے. اور وہ انبیاء ایسے ہی ہوتے تھے، بہت اسٹرانگ ان کی نروز ہوا کرتی تھیں. سب کچھ انہوں نے کوشش کر لی، ہر طرح سمجھانے کی کوشش کر لی، نہ سمجھ کے دی قوم. تو کیا لوط علیہ السلام کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں؟ بتائیں کہ واہ لوط آپ کو بھیجا تھا، وہی بھی آپ کو دی تھی، ایک کو بھی کنونس نہیں کر سکے آپ. بھی کنونس کرنا کام ہے ہی نہیں، کنوے کرنا کام ہے بس. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو خالی پیغام پہنچا دینا ہے بس، دیٹس اٹ. سب سے زیادہ پکڑ ہوگی قوم کی، اس لیے کہ آخرت میں معاملہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، اور دنیا میں کیا معاملہ ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اللہ نے کس لیول کا ہادی بھیجا تھا. دنیا میں ہدایت کے لیے جس درجے کا اللہ ہادی بھیجتا ہے اس کی بات نہ ماننے والوں کو اسی حساب سے سزا ملتی ہے. اور سب سے سخت سزا کس کو ملی؟ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. ان سے بڑھ کر تو کوئی ہادی تھا ہی نہیں، اسی لیے ان پر عذاب استیصال آیا، ایکسٹنکٹ کرنے والا عذاب. جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اللہ نے ان کو، ان قوموں کو، قوم لوط کو، قوم فرعون کو، قوم شعیب کو، قوم سمود کو، قوم عاد کو. لا یری الا مساکنہم کأن لم یروا کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے تھے، کبھی بسے ہی نہیں، جیسے خالی نام سنتے ہم بس کہ کبھی یہ قومیں تھیں، کوئی ان کی نسل نہیں چلی آگے. بچہ بچہ ان کا مار دیا گیا. کیوں؟ کہ انہوں نے ہادی اعظم، مذکر اعظم کو انہوں نے جھٹلایا تھا. اور چونکہ اب رسول نہیں آتے اس درجے کا عذاب بھی نہیں آئے گا قوموں کے اوپر. تو سب سے سخت سزا رسولوں کو جھٹلانے والوں کو دی گئی، کیونکہ رسول کی زبانی پیغام سنا تھا انہوں نے، رسول نے بذات خود تبلیغ کری تھی اور انہوں نے بات نہیں مانی تھی. تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. پوری قوم قوم سو تھی، برائی کی قوم تھی، کوئی خوبی تھی نہیں. اس لیے بھی پتہ چلا ہمیں کہ شرک کرنے والی قوموں کے اندر صرف عقیدے کی خرابی نہیں ہوتی، ان کے اندر عمل کی بھی خرابیاں ہوتی ہیں. بے حیائی لازمی آتی ہے. دیکھیں ایمان اور حیا جو ہے نا وہ ساتھی ہیں. جس معاشرے کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہاں حیا نہیں ہو سکتی، ضرور وہاں بے حیائی ہوگی. تو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ برائیاں کرتے ہوں گے. اور بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ رہزن بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، لٹیرے بھی تھے، بے رحم بھی تھے، مسافروں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے، اور یہ مردوں کو ریپ بھی کرتے تھے. اور پھر ظاہر ہومو سیکشوالٹی کا تو گناہ تھا ہی، جو کہ ان کی ایک پہچان، ایک ان کا سمبل بن کے رہ گیا. صدوم ان کی بستی کا نام تھا. تو سوڈومائز کرنا تو ایک انگلش لینگویج کا حصہ ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا لوط علیہ السلام کے ساتھ؟ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. تو بڑی دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی فعل الخیرات اور اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور صالح بنا دے. یہ ہمیں ساری خوبیاں ہمارے اندر اللہ پیدا کر دے. چلیے کوئی سوال آپ کا ہے، ورنہ پھر ہم آگے ترجمہ کرتے ہیں.